حضرات گرامی برادران ملت اسلامیہ، آج آپ کو بتاؤں، آج لوگ چوریاں کر رہے ہیں، آج لوگ چوریاں کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر چوری، مسلمان ہو کر چوری، اور ایسی ایسی چوریاں کر رہے ہیں جن کو سننے کے بعد ہنسی آتی ہے۔ لوگ مسجدوں سے چپل چرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جمعے کی نماز پڑھنے جا، ہفتے میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ ہفتے میں نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر اور جب نماز پڑھنے گیا تھا نیک کام کرنے، وہاں سے چپل چرا کر لا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیر میں چپل ہی نہیں لے جاتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں مسجد، جاتے تو ایسے ہی ہیں لیکن وہاں سے چپل پہن کر واپس آتے ہیں۔ آپ بتائیں، یہاں سے تو بغیر چپل کے جا رہا ہے، وہاں سے چپل پہن کر آ رہا ہے، اب بتائیے کر کے کیا آیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ کے آیا، چوری کر کے آیا۔ وہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ مسجدوں میں چوریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھوں کو کاٹ لیا جائے۔ آپ دیکھیں چوری کرنے والے کا، جو چوری کرنے والے کے لیے کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا ایک دروازہ ہے، چوری کرنے والا اس میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا میں کسی کے پیسوں کی کچھ پیسوں کی چیز چرا کر آپ سوچتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کسی کے گھر میں چوری کر کے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے، کسی کے پیسے مار کر، کسی پر ظلم کر کر، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی چوریاں تو کر رہے ہیں، چھوٹی چوریاں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب جو سارا مہینہ کماتا ہے، وہ غریب جو رکشہ چلاتا ہے، وہ غریب جو مزدوری کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ غریب جمعے میں چپل پہن کر جاتا ہے، لوگ اس کی چپل چرا لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ غریب جو رکشے سے کماتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، لوگ اس کے پیسے چرا لیتے ہیں۔ یاد رکھو، آج تو تم پیسے چرا رہے ہو، کل قیامت کے دن ایک ایک روپے کے بدلے کئی ہزار نیکیاں تمہیں دینا پڑیں گی میدان محشر۔ تم نیکیاں تو ویسے ہی نہیں کر رہے، نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھ رہے، روزے تو ویسے ہی نہیں رکھ رہے۔ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، کتنے روزے رکھ رہے ہیں، کتنے حج کیے ہم نے، کتنی زکاتیں دیے ہم نے، کتنے جمعے پڑھے ہم نے۔ ہفتہ بھر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتے، اور جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تو یہ حرام کاری کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑی بڑی چوریاں تمہارا کام تھا؟ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھانکے سے رہ لو، پھانکے سے 2 وقت کا کھانا مت کھاؤ، لیکن حلال کماؤ، حلال کھاؤ، چوری سے بچو۔ میدان محشر میں جب تم چوری کرو گے، انہی ہاتھوں کو تمہارے کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کسی کا مال چرا کر، آپ کو پتا ہے ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارے، پروردگار اس کا بھی حساب لے گا کہ اے بکری، میں نے تجھ کو سینگ دیے تھے، تو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا؟ اللہ اکبر۔ آج پیسہ چرا کر تم کیا سمجھتے ہو؟ جس کا پیسہ چرا رہے ہو اس سے چھپ جاؤ گے، جس کی چپل چرا رہے ہو اس سے چھپ جاؤ گے، خاندان والوں سے، رشتہ دار والوں سے، مولویوں سے چھپ جاؤ گے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو تمہیں ہما وقت دیکھ رہی ہے۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تمہارے اچھے برے عمل، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تمہارے اچھے برے عمل، اور تم اتنی نیچ حرکت کر رہے ہو، اتنی گندی حرکت کر رہے ہو۔ تھوڑے پیسے ڈال کے اپنے پاس سے چپل لے لیتا، کسی غریب کی چپل تو نہ چراتا، کسی غریب کی چپل تو نہ چراتا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو پیارے۔ کیا ہو گیا میری قوم کو؟ کیا ہو گیا میری قوم کے نوجوانوں کو؟ یہ ہمارا طریقہ تھا کیا؟ یہ کتوں جانوروں والا طریقہ، یہ چوروں ڈکیتوں لچوں لپنگوں والا طریقہ، یہ ہمارا طریقہ تھا جو آج ہم طریقہ اپنا رہے ہیں؟ یہ اسلام کو چھوڑنا کیا ہمارا طریقہ ہے؟ مسلمان کی پہچان نہیں مذہب اسلام کو چھوڑنا۔ اے مسلمان، تیری پہچان تو یہ تھی کہ تیرے سامنے ہزاروں کروڑوں کا سونا پڑا رہتا تھا، تیری مجال نہیں ہوتی تھی کسی کے سامان کو نظریں اٹھا کے دیکھنے۔ مسلمان، تو نے تو لوگوں کے مال کی حفاظت کی ہے، تو چور کب سے ہو گیا؟ تو نے تو لوگوں کے پیسوں کی حفاظت کی ہے، جان پر کھیل کر لوگوں کا مال ان کے گھر تک پہنچایا، آج تو چوری کرنے لگا۔ مسجدوں میں اناؤنس ہو رہے ہیں مسجد میں، لوگ مائک سے پکار کر کہتے ہیں فلاں شخص کی چپل چر گئی، کسی شخص نے لیو تو وہ لا کر دے دے۔ کتنی حیا اور غیرت کی بات ہے۔ اللہ کا وہ مقدس گھر
جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی گھر ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے. اس گھر سے ایسی باتوں کی آوازیں آتی ہیں اور امام صاحب اعلان نہ کرے تو امام صاحب پر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. کیوں کرتے ہو ایسا؟ ایسا مت کرو میرے پیارے. ہاں جوڑ کر میں آپ سے کہتا ہوں ایسا مت کرو. یہ چھوٹے چھوٹی چوری اور بڑی بڑی چوری یقیناً تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گی. تم یہاں بھی برباد ہوگے, تم قبر میں بھی برباد ہوگے, تم میدان محشر میں بھی برباد ہوگے. ہمارا تو عالم یہ تھا کہ ہماری گردن کٹ جاتی تھی اگر کسی کا مال پڑا ہوتا تھا. ہم نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے کس کا پیسہ پڑا ہے, کس کا مال پڑا. آج ہم لوگوں کا مال چورا رہے ہیں. آج لوگوں کی چپل, کتنی نیچ اور کتنی گندی بات ہے یہ. چپل چرانے لوگ مسجدوں سے, بتاؤ اللہ کے گھر سے چوری کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کے گھر سے چوری کریں گے تو آپ پھر کہاں چوری چھوڑیں گے؟ آپ اپنے گھر میں بھی چوری کر سکتے ہیں, پھر اپنے باپ اپنی ماں کا مال بھی چرا سکتے ہیں, آپ اپنے بھائی کا مال بھی چرا سکتے ہیں. جب آپ اللہ کے گھر میں چوری کر سکتے ہو, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, اس کے مقدس گھر میں تم چوری کر سکتے ہو, تو تم کہاں چھوڑو گے؟ پھر تو تمہارا بھروسہ ہی نہیں ہے, تمہارا اعتماد ہی نہیں ہے, تم کہیں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو. لیکن یاد رکھو کتنی چوری کرو گے کرو, میدان محشر میں ایک ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا, ایک ایک پیسے کا حساب دینا.